چوک میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹی کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک حقیقی ہیں۔ ہماری جان کا مالک حقیقی بھی اللہ، ہمارے مال کا مالک حقیقی بھی اللہ۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے، جیسے آپ لیز کہتے ہیں، پٹا کہتے ہیں، لیز پر اس نے آپ کو جان دی ہے۔ کسی کی عمر 10 سال، کسی کی 20، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، ہو سکتا ہے کسی کی 100 ہو جائے۔ یہ سارا لیز ٹائم ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ جان بھی اس کی، مال بھی اس کا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور وہ جان دے اور پھر فرمائے کہ میرے ہاتھ بیچ دو۔ اور بد نصیب انسان یہ سودا نہ کرے تو پھر کیا ہے اس کے پاس؟ فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وقت آنے پر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون، کبھی دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ کو قتل کر دیتے ہیں۔ ویقتلون، اور کبھی جان راہ حق میں قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اپنے رب سے سودا کیا ہے اس سودے کی کامیابی کی خوشخبری سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، لیکن جان کا مالک اللہ، مال کا مالک اللہ۔ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس ملک میں چوک میں کھڑے ہو کر قوم کی بیٹی کہے گی میرا جسم میری مرضی۔ لیکن یہ وقت ہم پر اور آپ پر آ چکا ہے اور ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ مجھے بتایا گیا کہ پیر طریقت، عالم ربانی، مناظر اسلام حضرت علامہ قبلہ پیر عبدالغفور شاہ ہاشمی رحمہ اللہ تعالی کا قائم کیا ہوا ہے، اور ان کا صدقہ جاریہ ہے۔